السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 140 سے آیت نمبر 143 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ موسیٰ نے فرمایا، کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بری سزا دیتے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ جب بنی اسرائیل نے معبود بنا کر دینے کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جہالت کو واضح کیا اور فرمایا، کیا میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی خدا وہ نہیں ہوتا جو تراش کر بنا لیا جائے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی، کیونکہ وہ فضل و احسان پر قادر ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے فضل و احسان کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر اور حق ادا کیا جائے، نہ کہ ناشکری اور شرک کیا جائے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 49 میں گزر چکی ہے۔ اس مقام پر یہ آیت ذکر کرنے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تم پر یہ عظیم انعام فرمایا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں مشغول ہونا کیسے روا ہوگا۔ آیت نمبر 142 میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا
اور ان میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورا کر دیا تو اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا پورا ہو گیا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرا نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اس آیت میں توریت نازل ہونے کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کو نازل فرمانے کی درخواست کی۔ انہیں حکم ملا کہ 30 روزے رکھے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی۔ اس وجہ سے آپ نے مسواک کر لی۔ فرشتوں نے ان سے عرض کی، ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر مناجات کے لیے جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم میرے واپس آنے تک میری قوم میں میرے نائب بن کر رہو اور بنی اسرائیل کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ابھارنا، اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے طریقے پر نہ چلنا جو زمین میں اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور گناہ گاروں کی ان کے گناہ پر مدد کر کے فساد برپا کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ اپنے رب تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں ان کے طریقے کو اختیار کرنا۔ یاد رہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے جو اصلاح اور صحیح راستے پر چلنے کا فرمایا وہ حقیقت میں آپ کے واسطے سے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا، اور نہ انبیاء اکرام علیہ السلام تو فسادیوں کے ورنہ انبیاء اکرام علیہ السلام تو فسادیوں کے راستے پر چلنے سے معصوم ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ فرمانا بطور تاکید و استقامت کے ہو۔ آیت نمبر 143 میں ارشاد ہے، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس کلام کی حقیقت سے بحث کر سکیں۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4 فرسنگ یعنی 12 میل کی مقدار ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں، اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے
اس کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے، اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزومند بنایا۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کلام ربانی کی لذت نے انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مشتاق بنا دیا۔ چنانچہ بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا جمال دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں، بلکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہونے پر کئی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل، اگر دیدار الہی ناممکن تھا تو اس کی دعا کرنا ناجائز ہوتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبوت کے علوم و معارف اور اس کے اسرار کے حامل ہے، وہ ہرگز یوں دعا نہ کرتے، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اور اگر بالفرض یہ دعا ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اسی دعا کرنے سے منع فرما دیتا۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کو پہاڑ کے اپنی جگہ برقرار رہنے پر معلق کیا، اور پہاڑ کا اپنی جگہ پر برقرار رہنا فی نفسہ ممکن ہے، اور جو ممکن پر موقوف ہوتا ہے وہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن تھا۔ سر دست یہ تین دلائل عرض کیے ہیں، ان کے علاوہ قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اور قیامت کے دن ایمان والے اس سعادت سے بہرہ مند ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب عز و جل کلام فرمائے گا۔ اس شخص کے اور اس کے رب عز و جل کے درمیان کوئی ترجمان ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا جو اس کے رب عز و جل کو دیکھنے سے مانے ہو۔ آخرت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونے سے متعلق تفصیلی دلائل سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب